حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 مارچ ہفتے کا دن ہے اور 25 شعبان ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب، اسلامی امارات افغانستان کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب نے اسلامی امارات افغانستان کے جو تمام احکام ہیں ان کو بڑا ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے ان کو بڑی سختی سے اس پر عمل پیرا ہونے کا کہا ہے۔ کہ انہوں نے اس بیان میں لکھا کہ اپنے تمام تر رشتہ داروں، دوستوں، جان پہچان اور تعلق والے لوگوں اور وہ لوگ جن کو انعامات کی طرف سے انعامات کے سلسلے میں ملازمتیں دی جاتی ہیں، ایسے کام کرنے سے تمام تر اسلامی امارات افغانستان کے احکام پرہیز کریں۔ کسی کو بھی انعامی طور پر اور اپنے رشتہ داروں کو نوازنا بند کریں۔ حالانکہ آپ اگر دوسری طرف دیکھیں تو اسلامی امارات افغانستان کے تمام تر جو اعلیٰ لیڈرشپ کے لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کو نواز نہیں رہے، لیکن یہ اسلام کا قانون ہے اور اسلام کے قوانین کے مطابق جو اسلام کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنی عوام کو اس طرح کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اس بیان میں بڑے واضح طور پر لکھا کہ اسلامی امارات افغانستان کے تمام احکام جو کہ جن کے اولاد میں سے کوئی ایک بیٹا یا ایک سے زیادہ بیٹے حکومتی ملازمتوں پر ان کی کمانڈ میں کام کر رہے ہیں، کہ ان کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی عہدہ انہوں نے حاصل نہیں کیا، تو وہ فوراً ان لوگوں کو ہٹا کر دوسرے عام لوگوں کو، افغانستان کی عوام میں موجود لوگوں کو موقع دیں اور وہ اس جگہ پر ملازمت کریں۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا کامیاب اور اہم آپریشن کیا۔ ترجمان اسلامی امارات افغانستان مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ کل رات سیکیورٹی فورسز نے صوبہ بلخ میں داعش کے 3 خفیہ ٹھکانوں کا سراغ لگایا اور وہاں پر کارروائی کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آپریشن صوبہ بلخ کے مرکز مزار شریف کے 5ویں، 6 اور 8ویں علاقے میں کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران لاتعداد دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا اور اسلامی امارات کے کچھ سپاہی بھی اس آپریشن میں زخمی ہوئے، اور اس جگہ سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولیاں قبضے میں لی گئی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بلخ کے بلخ کے گورنر تھے جو کچھ دن پہلے شہید ہو گئے ہیں، ان کے جو قتل، ان کی شہادت میں ملوث لوگ بھی ان خفیہ ٹھکانوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ ملکی کرنسی، انہوں نے اپنی ملکی کرنسی کے بارے میں ڈیٹیل بتاتے ہوئے کہا کہ ملکی کرنسی بہت اچھی حالت میں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ہماری ملکی کرنسی مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ ملکی کرنسی مزید مضبوط ہوگی اور بہت جلد اشیاء کی قیمتیں مزید کم ہوگی۔ اسلامی امارات میں عام جو اشیاء خرد و نوش ہیں جو عام عوام کے لیے ہیں وہ بڑی کم پرائسز پہ ہیں، اور ان کے لیے انہوں نے بڑے اقدامات کیے ہیں۔ آج سے 5 ماہ پہلے انہوں نے رشیا سے ایگریمنٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے گندم اور کچھ اور دوسری ضروریات زندگی کی، جو عام ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ امپورٹ کی تھی بڑی کم پرائسز پہ، اور وہ انہوں نے پورے ملک میں بھیجی تھی تاکہ ان پرائسز میں کمی آ سکے۔ اور ابھی آپ کو بتاتے جائیں کہ ابھی افغانستان میں ڈالر کی قیمت خرید جو ہے نا، ایک ڈالر جو ہے وہ 87.30 افغانی کرنسی کے مطابق ہے، اور اس کی قیمت خرید 87.30 ہے اور قیمت فروخت 87.35 ہے۔ اور بات کریں اگر ہمارے ملک پاکستان کی، تو پاکستان میں ایک ڈالر 277.81 روپے کے برابر ہے، اور انڈیا میں ایک ڈالر 82.54 روپے کے برابر ہے، اور بنگلہ دیش میں ایک ڈالر 105.75 کے برابر ہے۔ اور تمام تر جو ایشیائی ممالک ہیں خطے میں، افغانستان بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے، بہت ہی تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ اور اب ہم بات کریں کہ 75 سالوں سے ہمارے جو سیاستدان کام کر رہے ہیں پاکستان میں، ہمارے ملک پاکستان میں جناب، کوئی جرمنی سے پڑھ کے آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہا ہے، کوئی جناب کیمبرج سے پڑھ کے آ رہا ہے، یو کے کی بزنس آف کامرس یونیورسٹی سے اس نے ڈگری لی ہے، کسی نے امریکہ سے، کسی نے آسٹریلیا سے، لیکن ہماری حالت گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بدتر ہوتی جا رہی ہے، بری ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں اتنے پڑھے لکھے لوگوں نے کیا فائدہ دیا اور کیوں فائدہ نہیں دے رہے، اور ہم اس دنیا کو چھوڑیں اور ہم یہ سیکھیں کہ ہم دنیا کو تو چھوڑیں، ہم خطے میں کہاں کھڑے ہیں، خطے میں ہماری پوزیشن کیا ہے۔
اور اتنے پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود ہم ترقی کیوں نہیں کر سکتے؟ اور دوسری طرف اسلامی امارات افغانستان میں حکومت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو وہ وہاں کے لیڈرز ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی کسی دنیاوی یونیورسٹی کا دروازہ بھی نہیں کسی نے دیکھا، نہ تو وہ کہیں سے پڑھے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی جوانیاں، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں جہاد میں گزار دی، اپنے ملک کو آزاد کروانے میں گزار دی، اپنی عوام کے لیے بہتری کے لیے گزار دی، اور آج جب انہوں نے امریکہ سے اور نیٹو فورسز سے آزادی حاصل کی ہے، تو وہ ان کی جو اکانومی ہے وہ بڑی حیران کن طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے حالیہ، جس میں انہوں نے اس کے اوپر بڑا حیران ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی معاشی جو پوزیشن ہے وہ بڑے حیران کن طریقے سے اوپر جا رہی ہے، وہ بہت زیادہ گرو کر رہی ہے، ایک خاص لیول سے بھی اوپر گرو کر رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب ہم اور آپ دیکھیں تو یہ صرف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے اور قرآن و حدیث کی تعلیم پڑھنے والے طالبان جو اسلامی امارات افغانستان کے آفیشلز ہیں، ان کے تمام تر حکومت کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، وہ ہیں۔ اور یہ قرآن و مجید اور حدیث کی تعلیم جو کہ سب سے زیادہ منافع بخش علم ہے، وہ اسی سے ترقی کر رہے ہیں اور نیک نیتی سے اپنے ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بد نیت نہیں ہے، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو صرف اپنے پیٹ پر سوچتا ہو، بلکہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اور اسلام کی برکتیں دنیا میں سارے جہان کے نظاموں سے بہتر برکتیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بہتر پتہ ہے کہ اسلام کی برکتیں کیا ہے۔ اور اب آپ کو اور مجھے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں بھی اگر عزت ملے گی تو وہ صرف حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، یعنی کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملے گی، اور اسی طریقے سے ہم آگے جائیں گے۔ اسلامی امارات افغانستان کے حکام جو کہ ہر وقت میں اپنی عوام کے لیے بہتر کام کرتے ہیں، آپ کو میں نے کچھ فگرز بتائے ہیں ایشیائی خطے کے جو ممالک ہیں ان سے، اور دیکھیں کہ افغانستان کی کیا پوزیشن ہے۔ اور آج سے اگر ہم صرف 2 سال پیچھے جائیں تو افغانستان کے حالات ایسے تھے کہ وہاں پر نہ کوئی سیکیورٹی کے سسٹم تھے، نہ کوئی معاشی معاملات تھے، نہ کوئی اور طریقہ تھا۔ بیرون ممالک کے جو تاجر لوگ تھے وہ وہاں کا رخ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اب اسلامی امارات افغانستان میں پچھلے کچھ ماہ سے انہوں نے 1.5 سال میں $10 بلین کی سرمایہ کاری بھی وہاں ہو رہی ہے، جو دنیا بھر کی مختلف ملکوں میں کام کرنے والی کمپنیاں کر رہی ہیں۔ اور یہ آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہوگا صرف اسلام سے، اور اسلام کو ہمیں اپنی ترجیحات میں شامل کرنا پڑے گا تو ہمیں عزت ملے گی، اسی طرح ہم ترقی کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔